مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تحفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعادة بالرزق، والتصرف بالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاعر کہتا ہے: تعصب رسول وانت تظہر حبہ، ان ھذا فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن یحب مطیع۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھی، آپ حضرات نے ابھی حضرت مولانا کے ذریعے سے تعارف سنا تو آپ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بہت بڑا مقرر ہے۔ نہ میں مقرر ہوں نہ واعظ ہوں، میں اشرف العلوم کا ایک طالب علم ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور کچھ حضرات رنگوں کے پڑھے ہوئے یہاں آپ حضرات کے احترام میں بھی موجود ہیں، اور مجھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت کے والد کی قبر پر حاضری کا اتفاق ہے۔ حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گنگوں کے رہنے والے تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ تقریباً 50 سال تک وہ اس مہٹور کی سرزمین پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے رہے، اور ان کی آخری تنخواہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 42 روپے تھی۔ میں نے یعنی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ والد صاحب سے عرض کیا کہ 42 روپے میں کیا ہوتا ہوگا، اب آپ کا آخری وقت ہے، گنگو تشریف لے چلے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ میرے سپرد کیا تھا، اگر میں اس کو چھوڑ کر واپس گنگو چلا جاؤں گا اور قیامت میں حضرت نے میرے سے معلوم کر لیا کہ ایک ادارہ تمہارے حوالے کیا تھا، تم اس کو چھوڑ کر گنگو کیوں گئے تھے، تو کیا جواب دوں؟ اور فرمایا کہ 42 روپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت برکت دے رکھی۔ رات کے وقت میں میرے پاس جو کھانا آتا ہے اسی میں سے ایک آدھ روٹی میں بچا کر رکھ لیتا ہوں، اور صبح کو اس کو چور کر بھگو کر کبھی اس میں نمک ڈال لیتا ہوں، کبھی میٹھا ڈال لیتا ہوں، یہ میرا ناشتہ ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی زندگی سادہ رکھنی چاہیے۔ آج ہم آمدنی کا خیال نہیں کرتے، جب خرچ کا وقت آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ اگر ہمارے اوپر قرض ہو گیا تو ہم اس کو کہاں سے ادا کریں گے۔ دن رات ہم حوادث سنتے رہتے ہیں، آج فلاں جوان آدمی مر گیا ہے، آج فلاں بچہ مر گیا ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کے واسطے کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچپن میں بچے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر کسی کا قرض نہ رکھے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ جب کسی کا جنازہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کو اس سے عرض کیا جاتا تھا، یا رسول اللہ فلاں کے جنازے کی نماز پڑھا دو، تو آپ معلوم کرتے تھے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے کسی۔ اگر قرض ہوتا تھا تو آپ نماز نہیں پڑھاتے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے اس بات کا کہ ہمیں اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہیے اور سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب سے معلوم کیا کہ آپ کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، الحمدللہ میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ دال لے کر آنا۔ میں مسجد سے جب آ رہا تھا تو 12 آنے کی دال لے کر آیا۔ جیب میں اس وقت میں پیسے نہیں تھے، میں نے اس کے ادھار کر لیے تھے، اور گھر آ کر میں نے گھر سے 12 آنے لے کر وہاں واپس اس کو دکاندار کو دے دیے تھے۔ بس اتنی دیر کا ایک شخص کا میرے اوپر قرض تھا، اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی قرض نہیں کیا۔ اور آپ کے حالات محترم بزرگ اور دوستوں بڑے عجیب ہیں۔ تقویٰ اور طہارت آپ کی زندگی کے اندر گویا کہ آپ کو کھول کر پلایا گیا، اور کسی کا خوف ان سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب لاہور میں رہتے تھے اور جامع مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بندوق خرید کے رکھ رکھی ہے اور اس میں گولی بھر کر رکھ رکھی ہے، اور آگ ہی کے اوپر اس کو چلاؤں گا۔ فرماتے تھے کہ رات میں، دن میں، تہجد کے وقت میں، عشاء کے بعد اور مختلف اوقات میں والد صاحب مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد جاتے تھے، لیکن کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس بندوق کو استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو جائے گا وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اس بات سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پل پل کا مجھے جواب دینا ہے، اور خواہشات نفسانیہ سے وہ رکے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، تمام اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے قیامت کے دن، اور وہاں ایک دن جو حساب کا دن جس کو کہا جاتا ہے، یوم الحساب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں حکم کا دن کہنا چاہیے، وہ 50,000 برس کا ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ عمر کس چیز کے اندر فنا کی، جوانی کس چیز کے اندر خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور دینی مسائل جو تم جانتے تھے ان پر کتنا عمل کیا۔ ان 5 باتوں کا آپ ہر آدمی کو جواب دینا پڑے گا، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے ہمیں مال کمانے کے واسطے، مال جمع کرنے کے واسطے نہیں بھیجا، بلکہ انہی 5 سوال کے جوابات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آدمی جب مر جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے اور قبر کے اندر ہر آدمی سے 3 سوال کیے جائیں گے، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہر انسان کے سامنے پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا من ھذا الرجل، یہ شخصیت کون ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے تقاضوں پر عمل کیا ہوگا ہم کہہ دیں گے دین ہے اسلام۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا تو کہہ دیں گے ربی اللہ۔ اور اگر ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیات تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کے اندر کوئی قید نہیں لگائی کہ عبادات ہی کے اندر میرا اتباع کرنا، بلکہ عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، ہر اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ بہت لوگ آج کل ہمارا یہ طریقہ بن گیا ہے کہ ہم بہت اگر دیکھتے ہیں تو عبادات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہی تک اسلام ہے، اور اس کے آگے جب ہم بازار کے اندر جائیں گے
تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم لون لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں یا ہم سود دے رہے ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں رہتی۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آنے سود کے لینا یا دینا، 4 لاکھ یا 4,000 یا 400 یا 4 روپے نہیں، بلکہ 4 آنے سود کے لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ 37 مرتبہ ماں سے زنا کرنا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہم جتنا چاہے لون لے لیں، کسی کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لون کے پیسے کو گھر میں گھسنے بھی نہ دینا۔ آدمی یہ سوچ کر کہ لون میں تھوڑا سا سود لکھ دیا جاتا ہے اور سارا اپنا ہی ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سود کے لون کے پیسے کو اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ جب بازار کے اندر جاتے ہیں تو سودی کاروبار سے بھی ہم گریز نہیں کرتے، دھوکہ دینے میں ہم آگے رہتے ہیں، بلکہ محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس میں کے خریدنے اور بیچنے میں بھی جتنا مسلمان آگے ہے شاید اتنا کوئی اور نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں جن سے آپ نے منع کیا ہے، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ توجہ ہے بنسبت معمورات کی۔ جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کو منہیات کہا جاتا ہے۔ منہیات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ زیادہ ہے بنسبت معمورات سے۔ معمورات میں اگر تھوڑا بہت کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن منہیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی معاف نہیں کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 پیسے کسی کے ناحق رکھ دیے اور اس کو نہیں دیا، ناحق 2 پیسے کسی کے رکھ لیے تو 700 جماعت سے پڑھی ہوئی نمازیں دی جائیں گی اس شخص کو جس کے 2 پیسے ہم ہوئے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، منہیات کا معاملہ ایسا ہے۔ آج ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، جن میں سے ایک جلد میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور باقی 3 جلدوں میں معاملات بیان کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے 4 حصے ہیں، ان میں سے 1/4 حصہ تو دین اس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے اندر ہے اور 3/4 حصہ وہ معاملات کے اندر ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ معاملات کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمورات جو ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کے اندر اگر کوئی کمی آ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق اور معاملات سے متعلق باتیں ہیں، ان کے اندر جب تک صاحب معاملہ سے معافی نہیں مانگی جائے گی اور وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔
بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اور ہر چیز کے اندر میرا اتباع کرو۔ آج مسلمان کو کے اندر دیکھو، عبادات کے اندر دیکھو تو عبادات بہت کم لوگ مسجد کے اندر آنے والے ہیں۔ اگر روزے کے اندر دیکھو، رمضان کے اندر کتنے لوگ ہمارے بھائی ایسے ملیں گے جو جوان ہٹے کھڑتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن علل اعلان بازاروں میں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہوٹل والے مسلمان ہیں، لیکن پہلے تو اتنی بھی شرم تھی کہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، اب کپڑا بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلے عام بازار میں محترم بزرگ اور دوستوں، اور پہلے تو مرد ہی کھانا کھایا کرتے تھے ہوٹلوں پر بیٹھ کر رمضان میں، اور اب تو عورتیں بھی رمضان کے اندر ہوٹلوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے عبادات کا بھی لحاظ رکھیں، اور عبادات کے ساتھ معاملات اور اخلاق کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ سن 7 ہجری میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن کلید بردار جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور ہم جس کو چاہیں گے اس کو بیت اللہ کی چابی دیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید بردار سے فرمایا کہ وہ چابی لے کر آ۔ محترم بزرگ اور دوست، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت جب دوسری حکومت پر غالب آتی ہے تو وہ ایسے مظالم کرتی ہے جس پر غالب آتی ہے، وہ غالب آنے والی حکومت ایسے مظالم کرتی ہے کہ شیطان بھی ان سے تھراتا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بنگلہ دیش میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کپڑے میں کوٹ باندھ کر کوئی چیز لے کر جا رہا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ یہ تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ اس نے جو اس کا پیچھا کیا وہ اس کوٹ کو نیچے ڈال کر بھاگا۔ اس معلوم کرنے والے نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں جوان لڑکیوں کی کٹی ہوئی پستانیں تھیں۔ تو ایک حکومت جب دوسری حکومت پر غالب آتی ہے تو ایسے مظالم کرتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے بتلایا کہ غالب آنے والی حکومت نے وہاں کیا جوانوں کے ساتھ کیا۔ جوانوں کو محترم
بزرگ اور دوستوں، جنگل کے اندر لے جاتے تھے اور درختوں کے پاس ان کو کھڑا کرتے تھے اور درختوں کو کھڑا کر کے، درختوں کے پاس کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں گل میخے ٹھوکتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت جب دوسری حکومت پر غالب آتی ہے تو ایسے ایسے مظالم کرتی ہے، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب مکہ آپ نے سن 8 ہجری میں فتح کیا تو آپ نے فرمایا کلید بردار سے، جس نے آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے سن 7 ہجری میں منع کیا تھا کہ چابی لے کر آؤ، چابی اس سے منگوائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لینے کے بعد اسی کو دینے کا ارادہ کیا۔ بعض صحابہ پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے سن 7 ہجری میں آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا، اب آپ اسی کو چابی دے رہے ہیں۔ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو جس نے سن 7 ہجری میں منع کیا تھا بیت اللہ میں داخل ہونے سے، اسی کو وہ چابی عطا کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب قیامت تک تیرے خاندان ہی میں یہ چابی رہے گی۔ آج تک اسی خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امان دے دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان یہ اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لایا تھا، یا رسول اللہ یہ قوم کا سردار ہے، اس کے لیے کچھ مزید کوئی ایسی بات ارشاد فرما دے جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ انہی اخلاق کی وجہ سے محترم بزرگ اور دوستوں اسلام پھیلا ہے۔ ایسے لوگ جو ظلم کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو فتح ہونی شروع ہوئی تو ایسے لوگوں کو آپ نے انعامات سے نوازا۔ ایک کافر کہتا ہے کہ مجھے اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ مقبول لگتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایمان لانے سے پہلے 300 اونٹ یکے بعد دیگرے دیے اور اسی کی وجہ سے میرے نزدیک آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم سینے سے لگائیں۔ اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جو آدمی میری سنتوں کا اتباع کرے گا، میری سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے گا، 4 طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہو جائے گا، فاسق و فاجر لوگوں کے قلوب میں اس کا روب ڈال دیا جائے گا، دین میں اس کو ثابت قدمی حاصل ہوگی اور اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا۔ اور جتنا آدمی کے اندر سنتوں کا اتباع آئے گا اتنی ہی اس کے اندر سے برائیاں نکلتی چلی جائیں گی۔
حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک مرتبہ اسی موضوع پر تقریر فرما رہے تھے تو ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو یہ فرمایا کہ جس کے اندر جتنا اتباع سنت ہوگا اتنی ہی اس کے اندر سے برائیاں نکل جائیں گی، تو میرے اندر 5 برائیاں بہت ہی بڑی تھی اور میں ان کی وجہ سے پریشان تھا کہ ان کو کس طریقے سے اپنے اندر سے نکالوں۔ آپ کے اس بیان کو سننے کے بعد میں نے 5 سنتوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا شروع کیا، تو وہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سے نکال دی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جتنا ہم سنتوں کا اتباع کریں گے اتنی ہی ہمارے اندر سے برائیاں نکلیں گی۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے اتباع سنت کے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یعنی جو سنتوں کا اتباع کرے گا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔